ذرا سوچو، اگر میں تم سے کہوں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے دن نہیں ہوں گے، ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جس کا مقابلہ کرنے والا پوری زمین پر کوئی نہیں ہوگا، ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، جو انسانوں سے بات کرے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ خود کرے گا، اور پھر ایک ایسا وقت روشن ہوگا جس میں بھوک، پیاس اور تنگی کا احساس اس سرزمین سے ختم ہو جائے گا، اور ایک ایسا جملہ جو زمین اور آسمان کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ کوئی کہانی یا داستان نہیں، نہ ہی کوئی افواہ ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جو کسی بھی لمحے، کسی بھی دن آپ کے نیوز چینل کی سب سے دھماکہ خیز بریکنگ نیوز بن سکتے ہیں۔ یقین مانیے، اب جو منظر آگے آنے والا ہے اتنا خطرناک ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دنیا اپنی آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، عدل و انصاف زمین سے اٹھ چکا ہوگا، فتنوں کی دھند ہر طرف پھیلی ہوگی، اور انسان سمجھ رہا ہوگا کہ شاید اب عذاب کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ہم خوشی سے جئیں گے، دجال مر چکا ہے، اب ہمارے سامنے کوئی بھی عذاب نہیں رہا۔ اصل میں اس وقت کے انسان کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہوگی کہ زمین کے پیچھے پہاڑوں کے اس پار ایک ایسی مخلوق قید ہے جس کے سامنے انسان کی طاقت بالکل ریت کے برابر ہے۔ ایسی حالت میں اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ اے عیسیٰ، تم میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کیونکہ میں ایک ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، جن کے نام سے زمین لرزنے لگتی ہے اور ان کا ذکر انسانوں کو ڈرا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی کے مطابق اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر دنیا کے نقشے پر ایک ایسی جگہ سامنے آئے گی جہاں صدیاں گزر گئیں لیکن سورج کی روشنی کبھی انسان نے نہیں دیکھی، جہاں پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے ہیں، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی ایک خاموش مگر خوفناک دیوار کھڑی ہے۔ دیوار کے اس پار صدیوں سے ایک شور گونج رہا ہے، لوہے سے ٹکرانے کی آواز، ناخنوں، اوزاروں اور پتھروں کے ٹوٹنے کی آواز۔ یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ ہر دن وہ دیوار پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی اپنے ناخنوں سے کھودتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی لوہے کے ٹکڑوں سے ضرب لگاتا ہے، صدیوں سے بلا رکے، بغیر تھکے، اور ہر دن وہ دیوار کو اتنا کھود لیتے ہیں کہ ذرا سی دراڑ بن جاتی ہے، اتنی دراڑ کہ دوسری طرف سے سورج کی ہلکی سی روشنی چمک کر اندر آتی ہے، اور اس لمحے یاجوج ماجوج چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نکل آئے ہیں، مگر پھر ان کا سردار روزمرہ کی طرح اپنی آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، چلو آج کے لیے چھوڑ دو، بس اتنا کافی ہے، ہم کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے۔ مگر یہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رات آتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور تب وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اور وہ دیوار جو دن بھر کمزور ہو چکی ہوتی ہے، جو دراڑوں سے بھر چکی ہوتی ہے، جو تقریباً ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے صبح تک اللہ تعالیٰ دیوار کو پہلی حالت پر واپس کر دیتا ہے، جیسے کبھی کھودی ہی نہ گئی ہو، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی نشان۔ اور یہ منظر ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر دن امید، ہر دن ناکامی، ہر دن کھدائی، اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ۔ اور جب قیامت قریب آئے گی تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم یاجوج ماجوج کا سردار وہ جملہ نہیں دہرائے گا جو صدیوں سے دہراتا آ رہا ہے، بلکہ وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل کھو دیں گے۔ یہ جملہ زمین و آسمان کا نظام بدل دیتا ہے۔ جب یہ لوگ اگلے دن دوبارہ دیوار کو کھودنے کے لیے جیسے ہی ضرب لگائیں گے، دیوار دھماکے دار آواز کے ساتھ ٹوٹ جائے گی۔ یہ لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ سیلاب کی طرح نکلیں گے۔ قرآن کے الفاظ خود کہتے ہیں یہ لوگ ہر اونچی جگہوں سے بھی نکل کر آئیں گے، بالکل سیلاب کی طرح۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج سیلاب کی طرح پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ ایک عظیم جھیل کے کنارے پہنچیں گے، وہ جھیل جو آج بحیرہ طبریہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔
جو موجودہ شام اور فلسطین کے درمیان واقعی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ ان کا پہلا بڑا گروہ اس جھیل کے پاس سے گزرتے ہوئے رکے گا اور جھیل کا پانی پیتے جائیں گے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ ان گنت لوگ پانی پیتے جائیں گے، یہاں تک کہ پوری جھیل کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا، جھیل سوکھ چکی ہوگی، زمین بنجر بن چکی ہوگی۔ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے کہیں گے، کیا یہ کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ زمین ہمیشہ اسی طرح ہی بنجر رہی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین کے مطابق پھر یاجوج ماجوج آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ سب کے سب مارا جائے گا، نہ تو کوئی جانور بچے گا، نہ انسان، نہ کوئی چیز۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں چھپ جائیں گے، ٹیلوں اور محفوظ جگہوں کی طرف بھاگیں گے۔ یہ وحشی قوم اتنی ظالم اور بے رحم ہوگی کہ لوگوں کی فصلیں، آبادیاں، ہری بھری کھیت سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ زمین پر صرف انہی کا راج چلے گا۔ زمین پر جب کوئی طاقت ان کے سامنے باقی نہیں رہے گی، جب بستیاں اجڑ چکی ہوں گی، جب کھیت مٹی بن چکے ہوں گے، جب جانور ختم اور انسان چھپ چکے ہوں گے، تو اس وقت ان کے دلوں میں غرور کا زہر بھر جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ پھر ان کا سردار غرور کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے تیر کو آسمان کی طرف پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے کو مکمل کرنے کے لیے انہی کے تیر کو واپس زمین کی طرف لوٹا دیں گے، جو تیر خون میں لت پت ہو کر واپس زمین کی طرف آئیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ان خون آلود تیروں کو دیکھیں گے تو وہ خوشی سے کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی۔ یہی جملہ ان کے خاتمے کا آخری اعلان ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ان کا غرور انتہا کو پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اس وقت حالت اتنی سنگین ہوگی کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کریں گے، اے ہمارے رب، تنگی کو دور فرما، یاجوج ماجوج کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یاجوج ماجوج جو خود کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ایک معمولی کیڑا بھیجے گا، ایک ایسا کیڑا جسے حدیث میں نغف کہا گیا، اور وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پیدا کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں زمین پر ایسے گری ہوں گی جیسے کٹے ہوئے درخت، نگاہ جہاں تک جائے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، میدان، وادیاں، زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اٹھنے لگے گی، ایسی بدبو جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ تک نہیں ہوں گے، زمین پر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود اہل ایمان پہاڑوں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھیں گے۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دعا خاص طور پر اس بدبو سے نجات کی ہوگی، زمین کی صفائی کی اور اس آزمائش کے مکمل خاتمے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے پرندے اتاریں گے، جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ وہ آئیں گے، لاشوں کو اٹھائیں گے اور انہیں زمین سے بہت دور ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہاں تک کہ زمین لاشوں سے خالی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، ایسی بارش جو زمین کو صاف اور پاکیزہ بنا دے گی۔ زندگی ایک بار پھر سے نئے طریقے سے آغاز ہوگی۔ یہ بارش زمین کو دھو دے گی، بدبو کو ختم کر دے گی، خون اور گندگی کے آثار مٹا دے گی۔ حدیث کے مطابق زمین کو اس طرح صاف کیا جائے گا جیسے برتن دھویا جاتا ہے، نہ بدبو، نہ لاش، نہ فساد کا نشان۔ زمین جنت کی طرح کھل اٹھے گی۔